مسیح خداوند میں آپ سب کو سلام عزیزو۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ کرونا وائرس پہ جو بنائی گئی ویڈیو تھی اس سے تھوڑی سی لنک کرتی ہے، صرف ایک پوائنٹ کے اوپر، کیونکہ وہاں پہ میں نے بتایا تھا متی اس کا 16واں باب اور 16ویں آیت میں پطرس 7 ورڈز کا استعمال کرتا ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ تو لوگوں نے کویسچن کیا کہ بھئی کیا یہ 7 ورڈز ڈکلیئر کرنے سے میری نجات ممکن ہے؟ کیا میں راست باز ٹھہر سکتا ہوں؟ تو کیا راست بازی اتنی آسان ہے؟ تو اس چیز پہ میں نے سوچا کہ مجھے راست بازی کو ڈکلیئر کرنا ہے۔ تو آج کے جو ہماری ویڈیو ہوگی وہ اسی چیز پہ بیس ہوگی، مسیح یسوع میں ہماری راست بازی۔ عزیزو، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ اعمال کے ریفرنس سے بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے کہ ہماری نجات جو ہے وہ اعمال پہ بیس کرتی ہے، جبکہ مسیحیت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ مسیحیت میں ہمیں کیا چیز سکھائی جاتی ہے؟ رومیو اس کا 6 باب اور اس کی 23ویں آیت میں گناہ کی مزدوری موت ہے۔ عزیزو، اگر ہم ایک گناہ بھی کرتے ہیں اور ساری زندگی ہماری بالکل راست بازی میں گزرتی ہے یا اچھے اعمال کرتے ہیں تو وہ سب کے سب ایکول ٹو 0 ہو جاتے ہیں۔ تو پھر خدا کے ہاں راست بازی کا یا نجات کا کرائیٹیریا کیا ہے، اس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اگر ہم دیکھیں پیدائش پرانی عہد نامے سے، پیدائش اس کا 4 باب اور اس کی 3 اور 4 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب قائن اپنے کھیت کا پھل لاتا ہے اور حابل بھیڑ بکریوں میں سے اور اس کی چربی میں سے قربان گاہ پہ دونوں لاتے ہیں، اور جو حابل ہے اس کی قربانی جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے، جبکہ قائن کی قربانی جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حابل کی قربانی کیوں خدا نے ایکسیپٹ کی یا کیوں منظور کی؟ تو عزیزو، اگر آپ دیکھیں عبرانیوں اس کا 9 باب اور اس کی 22ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں اور بغیر خون بہائے معافی نہیں، بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ عزیزو، حابل نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ مجھے لہو بہانا ہے۔ اس نے جب برے یا بکری، کیونکہ بائبل میں اس چیز کا ذکر نہیں ہے، جو بھی قربانی کے لیے برا لے کے آیا اس پہ جب ہاتھ رکھا، اس کے ہاتھ رکھنے سے اس کی ساری ناراستی اس برے پہ شفٹ ہوئی اور اس کی ساری پاکیزگی، کیونکہ وہ پلٹا تھا، ساری پاکیزگی بے عیبی حابل میں شفٹ ہو گئی اور وہ راست باز ڈکلیئر ہوا۔ اس کا مطلب ہے راست بازی کے لیے مجھے لہو بہانا ہے، اور جو حابل ہے وہ راست باز ڈکلیئر ہوا۔ اس کا ہمیں ریفرنس بھی باقاعدہ ملتا ہے، عبرانیوں اس کا 11واں باب اور اس کی 4 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، ایمان ہی سے حابل نے قائن سے افضل قربانی خدا کے لیے گزرانی اور اسی کے سبب سے اس کے راست باز ہونے کی گواہی دی گئی۔ راست باز ہونے کی، اس کا مطلب ہے جب میں کسی بے عیب برے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتا ہوں تو میری جتنی گناہ آلودہ زندگی ہے یا جتنے میرے گناہ ہیں وہ اس برے پہ شفٹ ہوتے ہیں، اور برے کی جو پاکیزگی ہے، بے عیبی ہے، وہ میرے اندر شفٹ ہوتی ہے۔ یہ خدا کی راست بازی کا معیار تھا پرانے عہد نامے میں، کیونکہ اعمال سے نجات نہیں تھی، خون بہانا، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ تو عزیزو، اب ہمیں ایک ایسی قربانی چاہیے تھی جو کہ نہ صرف سال بہ سال ہمیں کریں، اور ایسا سردار کاہن چاہیے تھا جو کہ نہ کہ سال بہ سال بلکہ دونوں قربانی بھی فار ایور ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور جو سردار کاہن ہو وہ بھی میرا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو۔ اور یہ آپ کو عبرانیوں 10واں باب اگر آپ آنورڈ پڑھیں تو آپ کو یہ چیز ملتی ہے کہ سردار کاہن بھی چینج ہوا اور جو قربانی ہے وہ بھی چینج ہوئی۔ اور 4 آیت میں تو بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے، کیونکہ یہ بالکل ممکن نہیں تھا کہ ان کا جو خون ہے وہ ہمارے گناہوں کو دور کرے۔ تو اس لیے مجھے کچھ بہتر قربانی چاہیے تھی جو ٹائم کی قید سے آزاد ہو، برا بھی آزاد ہو اور کاہن بھی آزاد ہو۔ تو اس آزادی کے لیے ہمیں ایک ایسے بندے کی ضرورت تھی جس کا نام مسیح یسوع تھا۔ اگر آپ دیکھیں عبرانیوں 13واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں وہاں پہ لکھا ہے، یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔
اس کا مطلب ہے یسوع مسیح پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، یہ تینوں کا مالک ہے. تو اس کا مطلب ہے یسوع مسیح جو تھا یہ کاہن کے طور پر اور برے کے طور پر ہمارے لیے ایک مکمل قربانی دے سکتا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں جب ہم یسایہ کو دیکھتے ہیں تو یسایہ جو کہ یسوع مسیح سے 700 سال پہلے کا ذکر لکھتا ہے. کیا ذکر لکھتا ہے؟ اور عزیزو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ برے کی پاکیزگی ہم حاصل کرتے ہیں اور ہماری گناہ آلودہ زندگی برے میں شفٹ ہو جاتی ہے. اب یسوع مسیح بے عیب تھا، اور اگر آپ دیکھیں یسایہ اس کا 53واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گاہل کیا گیا. مسیح یسوع جو گاہل کیے گئے ہیں وہ میری خطاؤں کی وجہ سے اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا. بدکرداری کے باعث کچلا گیا. نمبر 2، اور ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. یہ یسوع مسیح سے 700 سال پہلے کی بات ہے کہ بھئی اس کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی. یوحنا بپتسمہ دینے والا وہ اس برے کے متعلق کیا کہتا ہے؟ یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اور اس کی 29ویں آیت میں کہتا ہے، دیکھو یہ خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. اس کا مطلب ہے میرے سارے گناہ، نہ صرف میرے بلکہ ہر اس شخص کے جو اپنی ڈکلیریشن کرتا ہے اور اس پر ہاتھ رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرے گناہ تجھ پر شفٹ ہوئے اور تیری پاکیزگی، تیری راست بازی مجھے مل گئی. اور اسی قسم کی بات اگر ہم دیکھیں تو پالوس رسول بھی کہتا ہے 2 کرنتھیوں 5ویں باب کی 21ویں آیت میں، جو گناہ سے واقف نہ تھا بے عیب برہ، گناہ سے واقف نہیں، میری خاطر قربان ہو رہا. جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرائے. میرے گناہ شفٹ ہو رہے، گناہ ٹھہرا، اور اس کی پاکیزگی راست بازی کیا ہو رہی ہے تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں. خدا کی راست بازی، یہ تھا معیار، یہ وہ 7 ورڈز ہیں، یہ ہے ڈکلیریشن، یہ ہے اقرار. عزیزو، جب یسوع مسیح صلیب پہ لٹکے ہوئے تھے تو یسایہ نے جیسے کہا کہ میری خطاؤں کے سبب سے گائل کیا گیا. جب اس پہ پاؤں پہ کیل لگ رہے تھے تو میرے وہ سارے گناہ جو کہ میں نے چل کے کرنے تھے، وہ سب گناہ چاہے پاس میں ہے، پریزنٹ میں ہے، فیوچر میں، وہ سارے کے سارے اس کیل لگنے سے، اس بلیڈنگ سے دھل گئے. اور جب اس کے ہاتھوں میں کیل لگ رہے تھے تو عزیزو وہ سب گناہ جو میں نے پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر میں کرنے تھے اور جو میں کر چکا ہوں وہ سب کے سب دھل گئے. اور جب اس کو کوڑے لگ رہے تھے تو عزیزو وہ گناہ جو میں نے اپنے جسم کے ذریعے کرنے تھے وہ سب کے سب دھل گئے. اور جب اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا تو وہ سب برے خیالات جو کہ میں سوچتا ہوں وہ سب کا سب اس کی بلیڈنگ سے دھل گیا اور اس کی جگہ مجھے ہمیشہ کی زندگی کا تاج ملا. اور صلیب پر کیا کہتا ہے یوحنا اس کا 19واں باب اور اس کی 30ویں آیت میں، تمام ہوا. عزیزو ہمارے سب کے سب گناہ تمام ہو چکے. اسی لیے جب میں وہ 7 ورڈز یا اس کو برا ڈکلیئر کرتا ہوں یا اس کو خداوند ڈکلیئر کرتا ہوں تو میری نجات ہوتی. تو عزیزو بہت اچھا موقع ہے اگر آپ یہی اقرار کر لیں، میرے پیچھے بولیں، یسوع میں تجھے اپنا خداوند مانتا ہوں، تو نے میری خاطر جان دی، مردوں میں سے جی اٹھا، اپنے لہو سے میرے تمام گناہ دھو دے اور مجھے نیا انسان بنا دے. باپ اپنا پاک روح مجھ میں کثرت سے بھر دے تاکہ روز بروز تجھ میں بڑھتا جاؤں. عزیزو اگر یہ آپ نے دعا کی ہے تو بائبل کی روح کے مطابق آپ ہمیشہ کی زندگی کے مالک ہو چکے ہیں. آگے جو رومیو کی آیت ہم نے سٹارٹ میں پڑھی تھی، اب میں اس کو پورا پڑھنے جا رہا ہوں. رومیو 6 باب اور اس کی 23ویں آیت، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی. اب آپ ہمیشہ کی زندگی کے مالک ہو چکے ہیں
اور میری آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ کسی ایسے چرچ کو جوائن کریں جو کہ بائبل بیسڈ ہو، تاکہ آپ اس ہمیشہ کی زندگی میں بڑھتے جائیں، اور نہ صرف اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، بلکہ ملک پاکستان اور ساری دنیا کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے اور بڑھائے۔ آمین۔